بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہو گئیں. میں صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو سیاسی کرونا اور سیاسی ٹڈیاں ہیں یہ دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جن کا نہ اس ملک سے کوئی تعلق ہے، نہ اس ملک کی جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس ملک کی سیاست سے کوئی تعلق ہے. یہ یلغار کرنے آئے ہیں اور یلغار کر کے یہ واپس چلے جائیں گے. اب آج بڑی انٹرسٹنگ نئے انکشافات کرنے کے لیے بیٹھے تھے شہزاد اکبر صاحب، اور کوئی ایک نئی بات، وہی شریف برادران، وہ شریف گروپ کی ایک تان جو ہے وہ ہمیشہ وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے. جیسے مشہود صاحب نے بتایا کہ آپ پروپورشنیٹ دیکھیے کسی کا کیا بنتا ہے. آج انہوں نے بار بار یہ جو ان کو یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت لائق فائق ارسطو افلاطون سمجھنے کی جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے عمران خان سمیت ان کی ساری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسی بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، جن کو اپنے آپ کو ارسطو اور دوسرے کو جو ہے وہ کمتر ثابت کرنے کا، اور جو ہے وہ آج وہ انگریزی کے تانے مارے تھے. اللہ کی شان ہے کہ وہ جو خود اپنی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ جب انگریزی کے تانوں پہ آ گئے ہیں. آج انہوں نے بار بار شاہد خاقان عباسی صاحب کو نالائق اعظم کہا. لائق اعظم تو ہم تو اس کو کمپلیمنٹ لے رہے ہیں، ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل لائق اعظم ہیں، لیکن یہ ان کو یہ تانے کی طرح استعمال کر کے اپنے نالائق کو آپ لائق نہیں بنا پائیں گے. آپ کا نالائق اعظم ہے اور وہ نالائق اعظم ہی رہے گا. آج بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے خود شروع کی یہ بات، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی قوم کے اوپر، کہ آج انہوں نے ایک کمپیریٹیو سٹڈی دی دو وزیر اعظموں کے بیچ میں، اور انہوں نے اس پہ کہا کہ ای سی سی کے فیصلے چونکہ شاہد خاقان عباسی کرتے تھے، انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی، اس لیے جو ہے وہ ان کو پوچھا جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے بھی تو سبسڈی کی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو اجازت دی. انہوں نے بیٹھ کر ملک سے باہر جو ہے وہ چینی تب بھیجی جب چینی کی شارٹیج تھی ملک کے اندر، ریکارڈ پر موجود ہے. انہوں نے خود آج ایکسیپٹ بھی کیا کہ آج بہت ساری باتیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ویسے عید کی چھٹیوں میں بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح میں کیا چیز لاؤں کہ اس کو ڈائیورٹ کر کے پھر میں شریف گروپ کی طرف لے جاؤں اور جو ان کے کارنامے ہیں وہ چھپ جائیں. لیکن سچ تو پھر نہیں چھپ سکتا. سچ کو ریکارڈ پہ واجد ضیاء صاحب نے بھی بہت کوشش کی ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایگزٹ دینے کی، لیکن جو سچائی ہے وہ رہے گی. ہمارے شریف گروپ سے کوئی چینی باہر نہیں گئی، ریکارڈ ہے، یہ بدل نہیں سکتے. ہم نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں لی، ریکارڈ ہے، بدل نہیں سکتے. اب جو انہوں نے کیا وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، وہ بدل نہیں سکتا. آج یہ سوال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے سبسڈی دی، اس کا بہت ذکر کرتے ہیں بڑا. ایک ویسے بات درست ہے کہ صرف تھوڑا سا پی ٹی آئی کے جو مشیران جو ہیں ان کو تھوڑا سا منہ پکا کر کے جھوٹ بولنا آنا چاہیے، پلس تھوڑا سا شرم سے ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ دور دور تک واسطہ نہ ہو. تو یہ بہت اچھی خصوصیات ہیں ایک مشیر کی جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہو سکتا ہے. آج آپ شاہد خاقان کی ای سی سی کے فیصلوں کو ہیڈ کرنے کی بات کرتے رہے، عمران خان کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی. عمران خان بری الذمہ کیسے ہے ای سی سی کے فیصلوں سے، جب وہ خود بیٹھ کر اس کی جو ہے اجازت دیتے ہیں، اور پھر تب دیتے ہیں جب جو ہمارا روپی ہے پاکستانی روپی وہ 40% ڈی ویلیو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ یہ چینی باہر بھجواتے ہیں تو اس میں آپ کو منافع نہیں ہوا. آپ ہماری سبسڈی کے دور کی بات کرتے ہیں، جو چینی ہم نے پچھلے دوروں میں بھجوائی اس کے اوپر ہمیں ایکسچینج واقعی فورن ایکسچینج ملا. اس وقت پرائس دیکھیے روپے کی کیا تھی اور ڈالر کی پرائس کیا تھی. آپ تو کمپیریزن کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کو شوق ہے، آپ کو جو ہے وہ میڈیا پہ ایئر ٹائم لینے کا شوق ہے. آپ آ جاتے ہیں منہ پکا کر کے، آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، وہ بولتے چلے آتے ہیں. دوسروں کو آج آپ جو ہے وہ ٹارزن کہہ رہے تھے، تو جیمز بانڈ ایک ہم نے بھی دیکھا ہے. اس جیمز بانڈ کی ابھی بھی فوٹیجز موجود ہیں جو لندن کے اندر بریف کیس لیتے اور دیتے ہوئے جو ہے وہ دیکھے گئے. اور وہ جیمز بانڈ جس کا بھائی جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کراتا ہے اپنے بھائی کی آشیرواد کے ساتھ، تو وہ جیمز بانڈ جو ہے وہ بھولا ہوا نہیں ہے کسی کو. اور آپ کے جو کٹے چھچے ہیں وہ سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے. ایک اور بات، آج وہ شہباز صاحب کی سیلف آئسولیشن کے اوپر بھی ٹانٹ مارتے ہوئے پائے گئے. مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہے، یقین مانیے کوئی اچنبھا نہیں ہے، کیونکہ یہ اخلاقیات اور انسانیت سے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے، خود ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن میں جانا چاہیے، آپ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں. روز ان کے ترجمان ہر صوبے کے آ کے بھی کہتے ہیں، مظفر مرزا صاحب بھی کل کہہ رہے تھے گھروں میں رہیے، آپ وہ رہیے. اپوزیشن لیڈر گھروں میں رہے، بہت بری بات. اس کے ارد گرد کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے، وہ گھروں میں رہے، وہ بہت بری بات. لیکن ایک وزیر اعظم
جو اس ملک کے اندر تمام تر تباہیوں کا ذمہ دار ہے، وہ نتھیا گلی میں جا کے سیر کرے، وہ بہت اچھی بات۔ وہ نتھیا گلی میں، ویسے یہ پہلی دفعہ نتھیا گلی نہیں گئے، اور مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں کہ کوئی چلا ولا جو ہے وہ دوبارہ سے ہو رہا ہے۔ پاناما کے دنوں میں بھی یہ چڑھ گئے تھے پہاڑوں کے اوپر، جب وہ آئی تھی ڈینگی تب بھی یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، اور اب کرونا آئی ہوئے ہے، اب طیارے کے جو متاثرین ہیں ان کے لواحقین جو ہے وہ رو رہے ہیں، ان کو ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی، ابھی تک ڈیڈ باڈیز کی شناخت نہیں ہو رہی، اور یہ نتھیا گلی میں جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، وہ پروٹوکول نہ لینے والے جو دعوے دار تھے وہ آج پوری نتھیا گلی کو سیل کر کے وہاں جو ہے وہ مزے فرما رہے ہیں، اور وہاں کے اپنے لوکل لوکیلٹی کے لوگ ہیں ان کو باہر سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت کی نہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ سو اس لیے میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے شہزاد اکبر صاحب کی، پوری اس جو انہوں نے ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، جو ایک پلاٹ تیار کیا جاتا ہے، ان کا ایک جملہ میں لکھ کے لائی ہوں۔ چینی کی قیمتوں میں رد و بدل کا نقصان عام آدمی اٹھاتا ہے۔ میں دوبارہ بول رہی ہوں، چینی کی قیمتوں میں رد و بدل کا نقصان عام آدمی اٹھاتا ہے۔ اب میرا سوال ہے شہزاد اکبر صاحب، جب چینی 55 روپے تک کی ملتی رہی اس ملک میں، تب چینی کی قیمت میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا، اس نقصان کا آپ کو بڑی تکلیف ہے، وہ آپ بنانے کی نقصان کچھ کوشش کرتے ہیں، اور یہ نقصان جو آپ کے دور حکومت میں 55 سے 85 اور پھر 100 روپے کا، جو 40 سے 50 روپے کا نقصان ایک کے جی کے پیچھے جو لوگوں کو اٹھانا پڑا، اس کا خیال، آپ کا خیال ہے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ اس کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا؟ آپ سے یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب میڈیا کے اوپر یہ رپورٹس آنی شروع ہوئیں کہ چینی کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، چینی شارٹ ہے، ملک میں نہیں مل رہی، میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا، اس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے آواز اٹھائی، تو ایک پروب کی بات کی گئی اور کہا گیا، دیکھیں گے، ایک بشیر میمن کی بھی رپورٹ تھی بائی دی وے اس سے پہلے، جس کو ڈمپ کر دیا گیا اور واجد ضیاء صاحب کو لایا گیا کہ وہ ان کی مرضی کی جو ہے وہ رپورٹس تیار کر سکے، اور اس ڈاکے کا آپ ذکر نہیں کرتے۔ آج آپ کو بڑا یاد آئے سلمان شہباز، آپ کو بڑے یاد آئے، آپ کو خسرو بختیار یاد نہیں آیا، آپ کو اس کا بھائی یاد نہیں، 2 بھائی یاد نہیں آئے، ایک صوبے میں وزیر ہے، ایک جو ہے وہ سارا کاروبار کرتا ہے، جو واقعی ہی میں جو قاتل کا سرغنہ ہے اس کی آپ بات نہیں کرتے۔ جہانگیر ترین کا بھی ویسے آج مجھے لگتا ہے کچھ پریشر تھا، آج جہانگیر ترین کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور آج آپ کو جو ہے وہ آپ جب بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لائے تھے کہ آج میں شریف گروپ کے اوپر کیا بات کر سکوں، تو آپ کے چیخنے چلانے سے، آپ کے پکا منہ کر کے جھوٹ بولنے سے حقائق بدل نہیں جائیں گے، وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتی ہوں، اور شہزاد اکبر صاحب کا اصول یہ ہے کہ کہو کوا سفید ہے، چونکہ عمران صاحب نے کہہ دیا کوا سفید ہے، سارے کوا سفید کہیں گے، اور انہوں نے ثابت کر کے رہنا کہ کوا سفید ہے، تو یہ اپنی طور پر کوشش کر لیں، کوا سفید ہے، کوا کالا ہے، وہ کالا ہی رہے گا۔ آپ کی جو کالی حرکتیں ہیں، آپ نے جو ڈاکے مارے ہیں اس ملک کے خزانے کے اوپر، جو عوام کی جیبوں کے اوپر، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور بزدار صاحب جو ہیں، ان کی تو ابھی آٹے کا سکیم جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ آٹے کا سکیم اس سے بڑا سکیم ہے، جس میں انہوں نے فوڈ جو انسپیکٹرز ہیں ان تک کی تقرریاں خود سی ایم پنجاب ہوتے ہوئے کی، اپنی مرضی کے فوڈ کنٹرولرز لگائے، فلور ملز کے جو ہیں ان کے بہت بڑے بڑے الزامات ہیں، جس پر انہوں نے کہا صوبائی وزیر جو ہے جو کوئی میدے کا کاروبار کرتا ہے اس کا بہت بڑا اس کے اندر جو ہے وہ روٹس تھی، اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ اور آٹا تین ٹائم استعمال ہوتا ہے پاکستانی قوم میں، چینی اتنی استعمال نہیں ہوتی جتنا آٹا استعمال ہوتا ہے۔ آٹے کی قیمت میں جو اضافہ ہوا، آٹے کی جو ہولڈنگ ہوئی، آٹے کی جو شارٹیج ہوئی، اس پہ کن لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے، اس کے اوپر تو بھی بات ہی نہیں ہو رہی۔ پچھلی رپورٹ کے اندر جو ہے وہ آٹے کا سرسری سا ذکر تھا، اس فورینزک کے اندر بڑے آسانی سے آٹے کو جو ہے وہ پیچھے ڈال کر چینی کے اوپر، کیونکہ شریف گروپ کا کاروبار چینی کا ہے تو انہوں نے کہا ہاں چینی اٹھا لیں، آٹے میں ہم شریف گروپ کو رگڑ نہیں پائیں گے۔ تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ نہیں دیکھے جا سکتے۔ آج دوسروں کی اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم ملازمین ہیں اور ہم سوال نہیں کر سکتے۔ ہم تو سیاسی ورکر ہیں شہزاد اکبر صاحب، اور ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کس کے ملازم ہیں، آپ کس کے پے رول پہ ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور اگر آپ ہمت کریں نا 3-4 سوال آپ بھی ذرا عمران خان سے پوچھ کے دیکھیں، اور اگر آپ کو بڑا شوق ہے نا ایماندار بننے کا اور دکھانے کا، تو وہ جواب ذرا بتائیے قوم کو۔ عمران خان کا ذرائع آمدن کیا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہمیشہ پوچھتے ہیں، اس کا جواب نہیں ملتا۔ 2013 کے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جو جائیداد ہے وہ 1 کروڑ اور چند لاکھ روپے تھی۔ اس کے بعد
2015 میں, صرف 2015 میں جو 2 سال بنتے ہیں صرف, اور جب وہ بائی دا وے نہیں تھے حکومت کے اندر, تب ان کی جائیداد میں کتنا لمبا چوڑا اضافہ ہوا, اس کا جواب ہمیں کوئی بتائے گا جس کی اپنی ذرائع آمدن بھی نہیں ہے, جس کا اپنا کچن جو ہے وہ خود نہیں چلا سکتا. میں ایگزیکٹلی بتاتی ہوں جی, 2013 کے انتخابات سے پہلے عمران خان نے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کے اثاثے ظاہر کیے, 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کے. 2015 میں عمران خان کے اثاثے بڑھ کر 1 ارب 35 کروڑ روپے ہو گئے. اب ہمیں کوئی یہ بھی گدڑ سنگھی بتا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے جب اپنا کاروبار بھی کوئی نہیں, جب وراثت بھی نہیں ملی, جب آپ کے جو ہے وہ ٹیکس بھی آپ جو ہے پہلے اس ملک میں 30,000 روپے ٹیکس دیتے رہے وزیر اعظم بن کے, اللہ کی شان ہے, دوسروں کے ٹیکس مارتے ہیں. اور بائی دا وے شہزاد اکبر صاحب, آپ کا NTN نمبر ہے, آپ بتائیں گے آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ نے اس ملک میں جو ہے وہ کتنا ٹیکس دیا ہے آج تک؟ آپ نے اپنے جو اب آپ نے بتایا پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں, وہ بھی جب میڈیا نے ریز کیا اور میڈیا نے آپ کو سوالات بھیجے کہ جی بتائیں کہ آپ کے جو معاونین خصوصی ہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کی اثاثے کیا ہیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ خیال آیا کہ ہم نے اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہیں, اپنے اثاثے ظاہر کریں. عمران خان صاحب سے ذرا پوچھ لیجئے گا کیا انہوں نے اپنے سارے اثاثے ظاہر کیے ہیں, کیا ان کے سارے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کیے ہوئے ہیں؟ اور یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, تو پھر گزارا ہو کیسے رہا ہے؟ یہ جو آنرری معاونین خصوصی لگائے گئے ہیں, کئی میں نے دیکھے, کئی سیاسی ٹڈیاں جو آئی ہوئی ہیں باہر سے یلغار کرنے ملک کے اوپر, وہ آنرری معاونین خصوصی ہوں گے. تو وہ معاونین خصوصی تو آنرری ہوں گے, تو ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ان کا خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب جو ہے ان کی NTN نمبر کیا ہے, انہوں نے آج تک ملک میں کتنا ٹیکس دیا ہے, یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں. وزیر اعظم صاحب کا ذرائع آمدن بتا دیں, ان کا جو آج تک انہوں نے ٹیکس دیا ہے ذرا وہ پوری شیٹ بتائیے, ورنہ ہم بتائیں گے. عمران خان صاحب نے 2008 کے الیکشن سے پہلے کبھی جو ہے وہ ٹیکس بھرا ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں ٹیکس کس بلا کا نام ہے. اور وہ بائی دا وے ایک علیمہ باجی بھی ہوتی تھی ہماری بڑی, وہ علیمہ باجی کا بھی کچھ جو ہے وہ اربوں روپے کی جائیداد جو ہے, ان کے جو فلیٹس ہیں ان کو کوئی چند جو ہے وہ لاکھ روپے کا ٹیکس دے کر ان کو جو ہے وہ معاف کرنے کی عادت دی گئی تھی, وہ بھی پتہ نہیں پورا بھرا گیا کہ نہیں بھرا گیا. تو یہ معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بزدار صاحب کو آٹا اور چینی سکیم میں ڈائریکٹلی انوالو ہونے پر میں سمجھتی ہوں کہ فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. بزدار صاحب کسی طور, اور خود جب وہ پیش بھی ہو گئے کمیشن کے اندر اور انہوں نے کہا ان کی یادداشت بھی کھو گئی ہے, وہ ٹرین بھی ابھی نہیں ہے اور ان کو کسی بات کا علم بھی نہیں ہوتا, واٹس ایپ پہ وہ چلتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ چلتے ہیں, تو وہ واٹس ایپ والی وزیر اعلیٰ ہمیں نہیں چاہیے. واٹس ایپ کا وزیر اعلیٰ اب نہیں چلے گا. اور یہ جو وزیر اعظم جس کو واٹس ایپ پہ پوری ملک کو چلانے کی عادت ہے, جو واٹس ایپ کے اوپر ATMs بھی بھرواتا ہے, جو چوریاں اور ڈکیتیاں بھی کراتا ہے, جو زکوٰۃ اور خیرات بھی کھاتا ہے, ایسے وزیر اعظم کا جو ہے وہ بھی انجام بہت قریب ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیے بغیر کسی قسم کی رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جس نے ان تمام چیزوں کو ویلیڈیٹ کیا, جس نے ان کی منظوری دی, اگر وہ کمیشن میں پیش نہیں ہوا, کمیشن کی رپورٹ نامکمل ہے, اور جب وہ نامکمل ہے تو اس کے اوپر اس کو جو ہے ماننے کی تو کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اور بزدار صاحب خود پیش ہو کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات میں گنہگار ثابت ہوئے ہیں, اور اب اس گنہگار ثابت ہونے کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب رہنا قطعی طور پر ناممکن ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں وہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ جاتے جاتے بتا دیں کہ وہ کس کا تھا جس کے اوپر وہ جو ہے وہ شکار ہوئے. اور جہانگیر ترین کی وہ آج بہت برے ہیں نا, جہانگیر ترین کی وہ آج کمائی بھی حرام لگ رہی ہے, سب کچھ ہے. برائے مہربانی جو جہانگیر ترین کی بنائی ہوئی جو بریف کیسوں کے ساتھ بنائی ہوئی پنجاب حکومت ہے, وہ بھی اس رپورٹ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ گنہگار ثابت ہوتی ہے. انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جو حرام کے پیسے سے بنائی گئی, اور اس حرام کے پیسے سے بنائی ہوئی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے. فوری طور پر بزدار صاحب کا استعفیٰ اور عمران خان کو گرفتار کر کے کمیشن میں پیش کیے جانے کے علاوہ اور کوئی حل پاکستان کی عوام اور اپوزیشن جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ. 18,500 ارب روپے بنتا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیا تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ تو خان صاحب, قوم کا آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم اس پاکستان کی معیشت
کرونا آنے سے پہلے، اور یہ فگرز جو ہیں یہ پاکستان میں کرونا آنے سے پہلے کی ہیں، آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے قوم سے جھوٹ بولا پچھلے سال کہ جو جی ڈی پی ہے جو ہم 5.8% پر چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے کہا 3% ہے، اور اب جو رپورٹس آئیں اس میں 1.9% نکلا. آپ قوم سے جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، آپ قوم کو لوٹتے بھی رہتے ہیں. اور اس عید کے اوپر پلین کریش ہوا، ٹڈی دل کا پاکستان پر تاریخ کا بدترین حملہ اس لیے ہوا کہ 10 کروڑ کا اگر سپرے کر دیا جاتا تو 800 ارب کا نقصان نہ برداشت کیا جاتا. نہ آپ ٹڈی دل والے علاقوں میں گئے، نہ آپ طیارہ کریش کے اوپر جو ہے وہاں پر کراچی کے اندر افسوس کرنے گئے یا لاہور کے اندر افسوس کرنے آئے، نہ آپ نے کرونا کے اوپر جو اموات ہو رہی ہیں آپ عیاشی کرنے نتھیا گلی چلے گئے. اور ان بی ایم ڈبلیو جو آپ قوم کو بیوقوف بناتے رہے کہ ہم بیچ کے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ جو ہمیں نظر آئی قطار در قطار بی ایم ڈبلیوز نتھیا گلی میں پھرتی ہوئی، وہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے جس پر آپ عیاشی کر رہے ہیں. اور آپ نے جو شہزاد اکبر نامی شخص رکھا ہوا ہے، جس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے کالے دھندوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس شہزاد اکبر نامی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ لنڈن میں کس کے بریف کیس اٹھا کے پھر رہے تھے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اس شہزاد اکبر نامی شخص سے یہ پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو غیر قانونی قرار دیا، کس طرح اس کے اوپر جو خرچہ ہوتا رہا اس کو آپ کس طرح قانونی ڈکلیئر کریں گے؟ اس شہزاد اکبر نامی شخص نے جتنے بھی کمیشنوں کو ہیڈ کیا، سپریم کورٹ کی رپورٹ کے بعد وہ سارے کے سارے کمیشن اور ان پر ہونے والا خرچہ غیر قانونی ہے اور اس سے اس کی ریکوری بنتی ہے. اور شوگر کمیشن کے اوپر میرا سوال ہے کہ یہ کمیشن بنا تھا اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 55 روپے سے 95 روپے تک قیمت کس طرح چلی گئی، سبسڈی کیوں دی گئی. اور آپ نے اس شوگر کمیشن کے جو ٹی او آرز بنے تھے وہ صرف اور صرف اسپیسیفکلی 2018-19 کے تھے. آپ نے اس کے اندر پچھلے 4 سال کو جو ہے غیر قانونی طور پر شامل کیا. ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، آپ کریں، لیکن قوم کا سوال یہ ہے کہ یہ سبسڈی دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والا مجرم عمران خان، اسد عمر، رزاق داؤد، عثمان بزدار، جن کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے، جن کو استعفے دے کر کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور وہ کمیشن جو پرائم منسٹر کو بلاتا ہی نہیں، جو اپروول دیتا ہے، جو آخر میں سب چیزوں کی اپروول دینے والا اس کمیشن، یہ واجد ضیاء صاحب، یہ جب نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، جن کا نام ایون فیلڈ میں نہیں تھا، جن کا نام العزیزیہ میں نہیں تھا، ان کو تو آپ بلاتے تھے. آپ کا کردار مشکوک ہے، آپ کا کمیشن کی ورکنگ مشکوک ہے، اور آپ صرف اور صرف شریف فیملی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے 350 بلین کی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں، پہلے تو کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں رہی، اور جو انڈسٹری چل رہی ہے شریف، نواز شریف، شریف فیملی ساری کا شیئر 1% سے بھی کم ہے. اس 350 بلین کی جو انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں شریف خاندان کا شیئر 1% سے بھی کم ہے. اور جو سبسڈیز یہ کہتے ہیں نا، جو سبسڈی دی گئی اس حکومت کے دور میں، اس میں 1 پیسے کی سبسڈی شریف خاندان کو نہیں ملی. اور پچھلے 5 سال کی بات کرتے ہو تو پچھلے 5 سال کے اندر پہلے 10 کیا، پہلے 15 ایکسپورٹرز کے اندر بھی، سبسڈی لینے والوں کے اندر بھی شریف خاندان کا جو ہے نام نہیں آتا. تو جو پہلے 10 یا پہلے 15 لوگ
جو انڈسٹری کے لیتے رہے، آپ ان کو تو بھول جاتے ہیں، اور آپ کو جن کا شیئر 1% سے بھی کم ہے، جو پہلے 15 کے اندر بھی نہیں آتے یہ سبسڈی لینے والے، آپ ان کا بار بار ذکر کر کے قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو۔ قوم بیوقوف نہیں بنے گی، قوم تم سے حساب لے گی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جھوٹ بولنے کا، آپ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو سلمان شہباز ان کے ساتھ بیٹھ کے سہولت کار کا جو ہے کردار ادا کرتے رہے۔ جھوٹے شخص، جھوٹے انسان، ایک ریکارڈ کے اوپر بڑے ریکارڈ لے کر پھرتے ہو نا، فائلیں گھماتے ہو۔ ایک میٹنگ بتا دو جو سلمان شہباز نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اس پہ کی ہو، ایک ڈاکومنٹ دکھا دو، ایک ٹیلی فون کا ریکارڈ دکھا دو جو اس قسم کی کوئی گفتگو بھی ہوئی ہو۔ پاکستانی قوم کو چونا لگانے والوں، پاکستان کو تاریخ کی بدترین معاشی طور پر بدحالی کا شکار کرنے والوں، پاکستان کے غریب پر 2 وقت کی روٹی تنگ کرنے والوں، پاکستانیوں سے جھوٹ بولنا بند کر دو۔ آج قوم تم سے حساب مانگتی ہے کہ شوگر جو چینی کے اوپر جو کمیشن بنا تھا وہ بنا تھا 55 سے 95 روپے جانے پر، اور جو ایف آئی اے کی پہلی رپورٹ آئی تھی اس میں تو شریف فیملی کا ذکر ہی نہیں تھا، اور تبھی دوسری رپورٹ جب آ گئی تو کیا اس رپورٹ آنے کے بعد چینی سستی ملنا شروع ہو گئی؟ کیا چینی 55 روپے کی ہو گئی؟ بازاروں میں جاؤ آج بھی چینی 85 اور 87 روپے کی ہے۔ تو اس حکومت کی تو رٹی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ آنے کے بعد بھی آج بھی چینی بازاروں کے اندر 85 87 88 کی مل رہی ہے۔ تو تمہاری رٹ کہاں پر ہے؟ تمہاری حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار، دوائیوں کے اندر جس طرح دوائیوں میں اضافے کا ذمہ دار، یوریا کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار، ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار وہ نتھیا گلی میں بیٹھ کر چین کی بانسری بجانے والا پاکستانی نیرو عمران خان ہے۔ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اتنا بڑا ٹیکا لگانے پر عمران خان فی الفور استعفیٰ دے، کمیشن کے سامنے پیش ہو اور سچ قوم کے سامنے رکھا جائے۔ آپ کا جھوٹ اب نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو اسما بخاری۔